بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو مبعوث کیا، جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے وقت تک دنیا کی باقی اقوام پر سبقت دی اور دنیاوی ترقی عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا تھا اور مقدس سرزمین بھی عطا کی۔ اس کے باوجود یہ قوم اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ یہودیوں نے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا اور ہر دور میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا تو یہ لوگ اپنے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ جیسے ہی ان سے اس عذاب کو دور کر دیا جاتا تو یہ اپنے وعدے سے پھر جاتے اور حق کا انکار کرنے لگتے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی نافرمانی کے کئی واقعات موجود ہیں، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کو حق کے راستے سے بھٹکا کر انہیں ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا اس سال فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے غار میں رکھ دیا اور اوپر سے پتھر کے ذریعے غار کو بند کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر بن گیا۔ دراصل جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد انہیں توریت دی جائے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے حوالے کیا اور ان کو یہ حکم سونپا کہ جب تک وہ کوہ طور سے نہ لوٹائیں تب تک آپ قوم کے مسائل کو دیکھیں گے اور انتظام سنبھالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے جہاں آپ 1 ماہ کے روزے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک زبردست موقع مل گیا، لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا۔ سامری بھی مصر سے بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کر کے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے بھی زیادہ ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھ دو تاکہ آگے سفر میں یہ قیمتی سامان کہیں کھو نہ جائیں۔ چونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا اس لیے بنی اسرائیل نے تمام سونے چاندی کے سامان اس کے حوالے کر دیے۔ اس نے آگ کی ایک بھٹی بنائی، پورا سونا چاندی اس میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونا چاندی پگھلنے لگا اور اس آگ سے ایک بچڑے کی شکل کا ایک مورتی نکلا۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچڑے میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا موسیٰ علیہ السلام تو اپنے خدا کی تلاش میں گئے ہیں جبکہ خدا خود ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ سامری نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی خدا ہے۔ سامری کی اس گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو اس بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو قوم کی حالت کو دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑ کر کہا میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟ لوگ اس بچڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی مجھ پر ملامت نہ کرو، اس قوم نے میری ایک نہ سنی جبکہ میں نے انہیں سمجھانے کی لاکھ کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی کیونکہ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال جب کچھ کم ہوا تو آپ نے اللہ سے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا کی۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے اس شرکی عمل پر ملامت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا میرے نفس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میرا دھوکہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیے اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ اس کے ساتھ رابطہ رکھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور اللہ نے اسے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جب تک وہ زندہ رہا اس کے قریب کوئی نہ جاتا اور اس طرح وہ ذلت کی موت مر گیا۔